اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس ویڈیو میں براہ راست مرزا محمد علی انجینئر صاحب کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، اور اسی طرح جو لوگ ان کے ہم خیال ہیں وہ بھی میرے مخاطب ہوں گے۔ یہ ویڈیو بنانے کی وجہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنے مختلف پروگراموں میں بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، مسیح موعود و امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت ہی نازیبا الفاظ سے یاد کیا ہے، یہاں تک کہ کئی دفعہ آپ کے لیے دجال کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ میرے دل میں دکھ تو ہے لیکن غصہ نہیں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر آپ تک یہ پیغام پہنچاؤں، اور اسی طرح آپ کے جو ہم خیال ہیں ان لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچے، شاید آپ اپنی اصلاح کریں اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ سکیں۔ اور اگر آپ نے اصلاح نہ کی تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت تک تو رسی کھلی چھوڑتا ہے، ایک وقت تک اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، لیکن پھر انا قیدی متین، پھر اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ آج آپ کے سامنے میں کچھ مثالیں رکھتا ہوں جو ہمارے زمانے کی ہیں، جو بہت دور کے زمانے کی نہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے واقعات گویا ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئے، لیکن اس سے پہلے مرزا محمد علی انجینئر صاحب، میں آپ کو ہوشیار کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو الہام کیا، انی مہین من اراد اہانتک، جو تیری اہانت کرنے کا ارادہ بھی کرے میں اس کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دوں گا۔ مرزا صاحب، آپ نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اہانت کی ہے۔ آپ کو خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ورنہ خدا تعالیٰ کا عذاب سر پہ کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں بارہا پورا فرمایا ہے اور ہمیشہ فرماتا رہے گا۔ میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ آپ کے دل میں کچھ خوف خدا پیدا ہو، خدا تعالیٰ کی طرف جھکیں اور اپنی اصلاح کریں۔ بصورت دیگر خدا تعالیٰ کا عذاب کسی وقت بھی قہر بن کر آپ کے سر پر ٹوٹ سکتا ہے۔ چند لوگوں کی واہ واہ سے کیا خدا تعالیٰ کو چھوڑنا چاہتے ہیں؟ چند سو شاگردوں یا چند ہزار شاگردوں کو سامنے بٹھا کر جو باتیں آپ کرتے ہیں، یہ شاگرد آپ کو بچائیں گے؟ آپ اس دائرے میں داخل ہو چکے ہیں جو غضب الہی کا دائرہ ہے۔ ابھی بھی آپ بچ جائیں، ابھی بھی آپ خدا تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ خدا تعالیٰ کے رحم پر بھروسہ کریں اور اس 4 روزہ زندگی کو لات ماریں، خدا تعالیٰ اور عزت آپ کو دے گا۔ جن لوگوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین ہوتے ہوئے توبہ کی اور دنیا کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے احمدیت میں ان کو بے شمار عزت سے نوازا۔ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پیاروں کے قدموں میں جگہ دے گا۔ آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھتا ہوں، شاید آپ کو بات سمجھ آئے۔ ہم زیادہ دور نہیں جاتے، ہم ذوالفقار علی بھٹو سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں جماعت احمدیہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو اکیلے نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ پورا ایک ٹولہ تھا۔ مثلا شاہ فیصل، یاسر عرفات، کرنل معمر قذافی، یہ سارا وہ ٹولہ تھا جو اس جرم میں برابر کا شریک تھا۔
اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک ایک کو چن کے ذلیل کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا تھا، کلب یموت علی کلب، ایک کتا کتے کے عدد پر مرے گا، اور لفظ کلب کے عدد 52 ہے۔ خدا تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے ہوئے وعدے کو اس نے پورا کیا، کہ بھٹو جب 52ویں سال میں داخل ہوا تو تقریباً 3 مہینے کے بعد اس کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ ہے خدا تعالیٰ کی شان۔ جنرل محمد ضیاء الحق، جسے مرد مومن کہا جاتا تھا، اس کے ساتھ خدا تعالیٰ نے کیا کیا کہ 17 اگست سن 1988 کو کس طرح خدا تعالیٰ نے ہوا میں ہی اس کو تباہ کر دیا، اور تباہ بھی اس طرح کیا کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی نہیں بچا۔ ایک جو جبڑا تھا وہ اس کے جسم کا حصہ نہیں تھا، وہ تو نکلی تھا، صرف وہ بچا، اور وہی اس کی قبر میں دفن ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اشارے آپ کو دیتا جاتا ہوں۔ شاہ فیصل کے ساتھ کیا ہوا؟ اسی کے بھتیجے نے اس کو قتل کر دیا۔ یاسر عرفات کے ساتھ کیا ہوا؟ مختلف کنٹراورسیز ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے اس کی بیوی نے زہر دے دی، جو بھی ہوا، لیکن جو ہوا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کرنل معمر قذافی لیبیا کا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ لوگوں نے پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا، اور اس کی ویڈیوز لوگوں نے دیکھی۔ انجینئر صاحب، کچھ خدا تعالیٰ کا خوف کریں۔ یہ سارے لوگ تو مجاہد اسلام تھے۔ بھٹو نے 90 سالہ مسئلہ حل کیا، جنرل محمد ضیاء الحق نے احمدیوں کے خلاف مزید قوانین سخت کر کے گویا اسلام کی خدمت کی اپنے خیال میں، مولویوں کو خوش کیا۔ خدا تعالیٰ نے نہ بھٹو صاحب کو چھوڑا، نہ جنرل ضیاء کو چھوڑا۔ خدا تعالیٰ نے بھٹو کو بھی پکڑا اور جنرل ضیاء الحق کو بھی پکڑا۔ بھٹو کا سارا خاندان تقریباً ختم ہو گیا۔ بیٹوں کے ساتھ کیا ہوا، بیوی کے ساتھ کیا ہوا، بیٹی کے ساتھ کیا ہوا، اور جو ان کی سیاست کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا آپ کی نظر میں وہ معزز ہیں؟ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں۔ یہ تو اسلام کے خادم تھے، اسلام کے خادم آپ کے خیال میں۔ خدا تعالیٰ نے اسلام کے خادموں کو عزت کیوں نہ دی؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو قدم قدم پر عزت دی۔ شاہ فیصل، جس کے نام کی مسجد فیصل ہے، جس کے نام پر فیصل آباد کا نام رکھا گیا، لائل پور کا نام تبدیل کر دیا گیا، اتنا بڑا خادم دین اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو اپنے ہی بھتیجے کے ہاتھوں ہلاک کروا دیا؟ یہ تو خادم دین تھے نا۔ یاسر عرفات بہت بڑا خادم دین تھا نا۔ کرنل معمر قذافی کتنا بڑا خادم دین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کی ہلاکت لکھی ہوئی تھی، کس طرح اس سے جرائم کے بعد جرائم ہوئے، اور کس طرح خدا تعالیٰ نے اس کو تباہ کیا۔ کیوں ہوتا ہے یہ آپ کے ساتھ ہی؟ جماعت احمدیہ کو قدم قدم پر عزت ملتی ہے، آپ کو قدم قدم پر ذلت ملتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، انی مہین من ارادہ احانتک، تیری احانت، جو احانت کرنے کا ارادہ بھی کرے میں اس کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دوں گا۔ ان میں ہر ایک ذلیل و خوار ہوا۔ مرزا صاحب، وہ جو مفتی محمود تھے، جو جماعت احمدیہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا کریڈٹ لیتے تھے، ان کو خدا تعالیٰ نے عزت دی اس دنیا میں؟
ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ مولانا فضل الرحمان کیا عزت کا استعارہ ہے یا بے عزتی اور ذلت کا ہے؟ کیا دیانتداری کا استعارہ ہے یا کرپشن کا استعارہ ہے؟ یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہی کیوں؟ یہ تو سارے آپ کے خادم اسلام تھے، خادم دین تھے. ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ کے خلاف کیوں جاتا ہے؟ کچھ تو سمجھیں، کچھ تو غور کرنے کی کوشش کریں. پھر دیکھیں اسی جنرل ضیاء الحق کا روحانی بیٹا نواز شریف کیا ہوا؟ اس کے دور میں جماعت پر کتنا ظلم ہوا. آج اس کے بھائی کے دور میں جماعت پر کتنا ظلم ہو رہا ہے. کتنی ہماری شہادتیں ہوئی، کتنی ہماری مساجد کو شہید کیا گیا، کتنے مینارے توڑے جا رہے ہیں. تقریباً ہر ہفتے کہیں نہ کہیں سے یہ خبر آ جاتی ہے کہ آج جماعت کے فلاں قبرستان کے کتبے توڑے گئے. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا. خدا تعالیٰ ان کو عزت دے رہا ہے یا ان کو ذلت دے رہا ہے؟ چاہے بڑا بھائی ہو چاہے چھوٹا بھائی ہو. مرزا صاحب یہ آپ کے خادم اسلام ہیں. عمران خان کا دور آیا اور عمران خان کے دور میں شہادتوں کی تعداد اور بڑھ گئی. عمران خان کے دور میں مسجدوں کو شہید کرنے اور کتبے توڑنے کے واقعات اور ہوئے. احمدیوں کے لیے اور زمین تنگ کر دی گئی. کیا ہوا پھر؟ اس کو عزت ملی، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت دی. پھر کیا ہوا؟ ذلت 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 اور ذلت، ہر جگہ ذلت. جب ایک دفعہ اس نے بہادری کر کے عاطف خان کا نام لے لیا، بعد میں مولویوں سے ڈر کے تو بیٹھ گیا، مولویوں کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکا. یہ ہے توحید کا رکھوالا. بڑی بڑی تسبیحیں لے کے پھرنا، اور اس سے ایمان نہیں آتا. ایمان تو پھر اپنا رنگ دکھاتا ہے، اور یہ رنگ دکھایا عمران خان میں. پھر دیکھیں اسی کی حکومت میں پرویز الہی کیا کہا تھا اس نے کہ میں ایسی مسجد بناؤں گا جس کے باہر لکھا ہوگا کہ اس میں قادیانیوں کا داخلہ بند ہے. کچھ ہی عرصہ گزرا، پرویز الہی کے ساتھ کیا ہوا؟ دونوں بھائیوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، دونوں خاندانوں کے درمیان لڑائیاں ہوئی، سیاست کے اندر بھی تفریق پیدا ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا. جو ایک بھائی کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، دوسرا بھائی جیل میں تھا. کس طرح ذلیل کر کے پولیس ان کو لے کے گئی، کس طرح وہاں پہ رکھا، کس طرح کا سلوک کیا. یہ سارے خادم اسلام، ختم نبوت کے مجاہد. مرزا صاحب کچھ سوچیں، اپنی آخرت کا فکر کریں. علی محمد خان یہ بھی ختم نبوت کا چیمپئن تھا نا. کیا ہوا پھر؟ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ذلیل کیا اس کو. شہر یار خان آفریدی کیا ہوا؟ یہ سب آپ کے خادم اسلام ہے، خادم دین ہے. اعظم سواتی اس نے جماعت کو کینسر کہا تھا، جماعت کو ناسور کہا تھا. کتنا بڑا بے عزتی کا واقعہ اس کے ساتھ ہوا. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ یہ نہ کرے. لیکن خدا تعالیٰ نے یہ تو دکھایا کہ انی مہین من اراد احانتک. یہ تو خدا تعالیٰ نے وعدے کر دیا. ابھی تک آپ کی آنکھیں بند ہیں، اس وقت آپ کی آنکھیں کھلیں گی جب آپ پہ کچھ ہوگا. شاہ احمد نورانی، کتنا یہ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مرزا صاحب کہاں فوت ہوئے. آپ کو بڑی اچھی طرح علم ہوگا کہ شاہ احمد نورانی کہاں پہ فوت ہوئے، وہ کہاں پہ پائے گئے. طاہر اشرفی، اس نے اور اس کے بھائی نے کتنی جماعت کے خلاف آگ لگائے رکھی ہے.
کیا ہوا؟ اتنا بڑا مولانا، اتنی لمبی داڑھی والا اور اتنے بڑے بڑے حکومت میں اس کے عہدے، شراب کے ساتھ پکڑا گیا۔ یہ آپ کے خادم دین ہے۔ مفتی مبشر قادری کتنی ویڈیو بناتا تھا، اور جماعت احمدیہ کے موجودہ امام کے خلاف، خاص طور پر حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے خلاف انتہائی اہانت آمیز ویڈیو بنا کر احمدیوں کو تکلیف دیا کرتا تھا۔ کس طرح وہ پکڑا گیا، کس طرح اس کی گندی ویڈیو جس میں وہ گندے اشارے کر رہا تھا وہ سوشل میڈیا پہ آئی، اور وہ بندہ ذلیل ہو گیا، اور پھر وہ ٹکے ٹکے کے لیے ترس رہا تھا اور شکوے کر رہا تھا اپنے لوگوں کے ساتھ کہ میں بھوکا مر گیا۔ مفتی طارق مسعود حضرت مرزا صاحب کے خلاف کتنی لطائف کے رنگ میں بےہودہ گفتگو کیا کرتا تھا، کیسے پکڑا گیا؟ قرآن کریم کی گستاخی کر ڈالی کہ قرآن کریم کے اندر گرامر کے لحاظ سے غلطیاں۔ محمد امتیاز جو آج کل عدنان رشید کے ساتھ مل کر بڑا ایکٹیو ہوا ہے، اس نے کیا کیا ہے ابھی چند دن پہلے؟ کس طرح خدا تعالیٰ نے پکڑا؟ اس نے کہا کہ حدیث لا نبی آبادی کے اندر ایک چیز مسنگ ہے۔ حدیث لا نبی آبادی میں لا مولود من بعدی داخل کرنا چاہیے اور ضروری ہے، یا لا مبعوث من بعدی۔ اس نے کہا حدیث کے اندر یہ ایک چیز مسنگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی نہیں آتی تھی، مولوی محمد امتیاز کو عربی آتی ہے۔ سبحان اللہ، اس طرح خدا عقل مارتا ہے اور پکڑتا ہے۔ انجینئر صاحب خود آپ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو موقع دیا ہے، ابھی اشارہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ایک نمونہ دیا ہے کہ میں کس طرح عقل مارتا ہوں۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کیا فرمایا کہ میرے جو شاگرد ہیں ان پر صحابہ کرام سے بھی زیادہ مشکل حالات ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کریں۔ انجینئر صاحب یہ ساری باتیں کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ توبہ کریں اور خدا تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر معافی مانگیں، اور جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں آپ دجال کے لفظ استعمال کرتے ہیں اور دوسرے غلط لفظ استعمال کرتے ہیں، خدا تعالیٰ سے ڈریں، کہیں اس کی چکی آپ کے خلاف نہ چلے، کہیں انی مہین من ارادہ اہانت کا الہام آپ کے خلاف بھی پورا نہ ہو جائے، خدا تعالیٰ آپ کو اس طرح پکڑے کہ پھر چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ اس لیے مرزا صاحب عقل کریں، اللہ تعالیٰ فضل کرے آپ پر، اور اللہ تعالیٰ آپ کو واقعتاً اپنی اصلاح کر کے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اتنی مثالیں رکھی ہیں، کس طرح ممکن ہے کہ یہ آپ سارے ہیں بھی خادم اسلام اور ختم نبوت کے ٹھیکیدار اور پہرے دار بھی ہیں، اور ہر قدم پر اللہ آپ کو ذلیل کرتا ہے، اور جماعت کو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ روزانہ عزتیں عطا کر رہے ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کریں اور عقل سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بصورت دیگر وہ الہام آپ پہ بھی پورا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔